زراعت کے ساتھ ساتھ دستکاری کشمیر کی معیشت کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے، لیکن کئی سالوں سے نقلی اور مشین سے بنے اشیاء نے دستکاروں کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے میں ایک خبر اچھی ہے کہ سری نگر کی ضلع انتظامیہ نے پشمینہ اور کنی شال مشینوں پر بنانے پر پابندی لگا دی ہے۔ دستکار اس حکم نامے سے خوش تو ہیں، لیکن زمینی سطح پر کارروائی کے منتظر ہے۔ ایک رپورٹ۔ سری نگر کے حول علاقے میں کڑی دھوپ میں 2 وقت کی روٹی کے انتظام میں جٹے فہیم ارجمند کبھی پشمینہ کے ملائم دھاگوں کو پرو کر خوبصورت شال بناتے تھے، لیکن اب یہ قابل دستکار پشمینہ چھوڑ کر یہاں کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فہیم کہتے ہیں کہ جب ہنر کی قدر نہ رہی تو مزدوری کے سوا کوئی چارہ نہ بچا۔ پشمینہ اور کنی شال جیسے مہین دستکاریاں مشینوں کی نظر ہو گئیں اور ہنرمند اس سے دور ہوتے گئے۔ بہت سخت، جو میں گھر پر کام کر رہا تھا آج میں یہاں کام کر رہا ہوں۔ مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا یہاں۔ جو مشینوں پر بنتا ہے وہ اصلی کرافٹ کے بدلے بیچتے ہیں۔ جب کام ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سر؟ کھانا کھانا ہے، روٹی کھانا ہے 2 ٹائم کا۔ ہزاروں لوگوں نے چھوڑا، 100-150 کی بات نہیں ہے، ہزاروں کی بات۔ نیا کون سیکھے؟ پرانے چھوڑ دیں، نیا کون سیکھے گا؟ اگر گورنمنٹ ایڈورٹائز کرے گا، دیکھے گا اس پر غور کرے گا، نیا بھی سیکھیں گے۔ گورنمنٹ کو بولا، ڈی سی کو بولا، سب کو بولا کہ ہم گارنٹی دیں گے 5% اور بڑھیں گے 1 سال میں اگر ایڈورٹائز ہو جائے گا۔ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، نہیں ڈھونڈیں گے جس طرح میرے باپ نے چھوڑ دیا ایک وقت میں۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر نے 2 ہفتے پہلے پشمینہ اور کنی شال کو مشینوں پر تیار کرنے پر 1 سال کے لیے قدغن لگانے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ مقامی دستکار اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس بات سے خوش تو ہیں، لیکن اس سلسلے میں مرکزی سرکار کی طرز پر ایک قانون چاہتے ہیں تاکہ دستکاری مصنوعات کو تحفظ مل سکے۔ دستکاروں کو یہ بھی شکایت ہے کہ ایسے عارضی احکامات پہلے بھی جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن زمینی سطح پر کارروائی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ نے ابھی اس کو کہیں گے دیر آیا درست آیا، اس کو اب امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ان آتھرائزڈلی ابھی پشمینہ ہو یا کانی شال ہو ویو کرتے ہیں مشینز پہ، آئی تھنک دے شوڈ فورتھ وتھ اسٹاپ، کیونکہ گورنمنٹ آرڈر ہے۔ آج تک یہ کیسا چلتا رہا، یہ بھی ایک سوال نشان ہے۔ ان کو کن کی پیٹرنیج سے انہوں نے ہینڈی کرافٹ جو ہمارا تھرو آؤٹ ورلڈ ایک شال مانا جاتا ہے، تو اس کو مشین کا شیپ دیتے ہوئے ہینڈ میڈ کے نام پہ بھیجا گیا۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے کشمیر کے اندر شو رومز میں ہینڈ میڈ نہیں، مشین میڈ قالین رکھے ہیں لوگوں نے۔ اب جب تک ایک اسٹرکٹ ایکٹ نہیں بناتے ہیں، پنشیبل ایکٹ نہیں بناتے ہیں، تب تک یہ فیک آئٹمز بکتے جائیں گے اور ہم روک نہیں پائیں گے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ایکٹ ہے جس میں 11 قسم کے جو الگ الگ پروڈکٹس ہیں نوٹیفائی کیے گئے ہیں جو مشین پہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک جے اینڈ کے گورنمنٹ کا سوال ہے، ابھی صرف ایگزیکٹو آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے نکلے ہیں، لیجسلیشن ابھی ہمارے پاس مسنگ تھی، اس لیے ان پروویژنز کے تحت اس کو ہم سیف گارڈ کریں گے، ریگولیٹ کرتے ہیں۔ پاپر کا بھی یہی کنسرن تھا کہ 2006 سے آرڈرز نکلتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ہم نے امپلیمنٹ کیا اس کو بھی امپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی پازیٹیو کوآپریشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو آفیسرز ہیں یہاں پہ وہ فریکوینٹلی اس میں وزٹ بھی کریں گے اور کافی اچھا رسپانس بھی ہے، اس کو انشور کریں گے کہ امپلیمنٹ پراپرلی کیا جائے۔ مرکزی حکومت کی امداد سے سری نگر میں پشمینہ اور دیگر کچھ دستکاری مصنوعات کو GI کے ذریعے اصل دستکاری مصنوعات کی سند مل جاتی ہے، لیکن تشہیر نہ ملنے کی وجہ سے صارفین کو اس کا علم نہیں، لہٰذا اس کا کوئی خاص فائدہ ان دستکاروں کو نہیں ملتا۔ دستکاری مصنوعات سے وابستہ کئی افراد کا کہنا ہے کہ اگر عالمی سطح پر GI کی صحیح تشہیر کی جائے تو مشینی مصنوعات سے ان کے کام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واضح ہے کہ کئی برسوں سے جموں کشمیر میں دستکاری شعبے کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سینکڑوں دستکار یہ کام چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے میں سرکار کو اس سمت میں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے شبیر احمد کی رپورٹ۔